ہر روز کی طرح چڑیا کا بیٹا ککو اپنے گھر سے اسکول کے لیے نکلتا ہے۔ وہ جاتے ہوئے جگو کوے کو بھی ساتھ لے کر جایا کرتا تھا، جو اس کے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ جگو چلیں، کیا آپ تیار ہو گئے ہو؟ میری کیسی تیاری؟ بس بیگ اٹھانا ہے اور میں تیار۔ کیا آپ نے آج پھر نہیں نہایا اور دانت بھی صاف نہیں کیے ہوں گے؟ چھوڑو یار، مجھے نہانے سے بہت ڈر لگتا ہے اور میرے دانت کون دیکھے گا؟ پھر وہ دونوں دوست اپنے اسکول جاتے ہیں۔ راستے میں ککو ایک سرخ گلاب کا پھول دیکھتا ہے۔ جگو چلو تھوڑی دیر اس لال گلاب سے بات کرتے ہیں۔ ہیلو دوست، میرا نام ککو ہے اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام روز ہے۔ میں نے آپ کو آج ہی دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ میں آج ہی کھلا ہوں۔ میں اسی راستے پر روز اسکول جاتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کرو گے؟ آپ بہت اچھے ہو اور بہت سندر لگ رہے ہو۔ آپ سے زیادہ نہیں، اس دھوپ میں آپ کا سرخ رنگ بہت شاندار لگ رہا ہے۔ میں جگو ہوں، میں ککو کا دوست ہوں۔ جیسے ہی جگو بولتا ہے، روز کا تو دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ دوست کیا ہوا؟ کیا آپ مجھ سے دوستی نہیں کرو گے؟ نہیں، چپ کر جاؤ، آپ گندے ہو۔ آپ کے منہ سے گندی بو آ رہی ہے اور آپ کی چونچ بھی بہت گندی ہے۔ جگو، اگر ایسے گندے رہو گے تو کوئی بھی آپ سے دوستی نہیں کرے گا۔ اپنا منہ بند کرو، تمہیں نیا دوست مل گیا ہے نا، اس لیے تم مجھے ایسا کہہ رہے ہو۔ ایسا کہتے ہوئے جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ککو سوری، آپ کا دوست میری وجہ سے ناراض ہو گیا، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ جب وہ بولا تو میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ دوست، مجھے سب پتا ہے، ابھی راستے میں اس سے میں یہی بات کر رہا تھا، مگر وہ میری مانتا ہی کب ہے۔ اب میں جاتا ہوں، کل ملیں گے، بائے بائے دوست۔ اور ککو بھی جگو کے پیچھے اپنے اسکول چلا جاتا ہے۔ پہلے تو جگو ککو کے ساتھ بیٹھتا تھا، مگر آج ککو سے غصے ہونے کے کارن جگو ککی کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جگو یہاں آ جاؤ میرے پاس، میں آپ کا دوست ہوں۔ نہیں، آج سے میں ککی کے ساتھ بیٹھا کروں گا۔ مر گیا، میں تو مر گیا رے۔ جگو، تمہارے منہ سے بہت گندی بو آ رہی ہے، پلیز آپ ککو کے پاس ہی چلے جاؤ۔ کیا بات چل رہی ہے؟ ٹیچر، جگو سے کہیں کہ اپنے دوست ککو کے پاس ہی جا کر بیٹھے، مجھے اس کے منہ سے بہت گندی بو آ رہی ہے۔ جگو، کیا آپ دانت صاف نہیں کرتے ہو؟ کیا آج برش کیا ہے آپ نے؟ سر، ہمیں تو لگتا ہے اس نے پوری زندگی میں کبھی برش نہیں کیا ہوگا۔ چپ کر کے بیٹھ جا، تو بڑا آیا موٹو کہیں کا۔ جگو چلو بیٹا، آپ جا کر ککو کے پاس ہی بیٹھ جاؤ۔ پھر جگو ککو کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ ککو، کیا آپ کو جگو کے منہ سے بو نہیں آتی؟ سر، آتی ہے، مگر میں اپنے دوست کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے روز کہتا ہوں کہ نہا کر برش کر کے اسکول آیا کرو، مگر جگو میری بات نہیں مانتا۔ جگو بیٹا، جو بچے برش نہیں کرتے اور صاف ستھرے ہو کر اسکول نہیں آتے، وہ سب کے لیے مذاق بن جاتے ہیں۔ کوئی ان سے دوستی نہیں کرتا، کوئی انہیں پاس نہیں بٹھاتا اپنے۔ میں پھر کبھی اسکول نہیں آؤں گا۔ ایسا کہتے ہوئے جگو کلاس سے چلا جاتا ہے۔ ٹیچر، میں اسے مناتا ہوں، کہیں جگو دور نہ چلا جائے۔ پھر ککو جگو کے پیچھے جاتا ہے۔ کیوں
उदास होकर बैठ गए हो दोस्त? दूसरों से मिलना जुलना सीखो। रोज ने ठीक ही तो कहा था। चलो चलो मेरे साथ, कल रोज से भी मिलने जाना है। अगर मैं हर रोज ब्रश करूं और नहाकर स्कूल आऊं तो क्या सब मुझसे दोस्ती करेंगे? क्यों नहीं, अगर आप अपने दांत साफ करेंगे और साफ रहेंगे तो सब आपको पसंद करेंगे। फिर उस दिन जग्गू घर जाकर साबुन से नहाता है। वो अच्छे से अपने दांत साफ करता है और अपनी चोंच गर्म पानी से साफ करता है। मम्मा, मेरा स्कूल का यूनिफॉर्म धो दिया था। जग्गू बेटा, मैं तो हर रोज आपका यूनिफॉर्म तैयार रखती हूँ, मगर आप 3-3 दिन यूनिफॉर्म चेंज ही नहीं करते हो। मम्मा, मैं कल से अच्छा बच्चा बन जाऊंगा। मैं हमेशा साफ रहूंगा। फिर दूसरे दिन जब कुकू और जग्गू स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कुकू जग्गू से कहता है, चलो रोज से मिलने जाते हैं। रोज, देखो तो आज मेरा दोस्त कैसा लग रहा है। क्या ये वही कल वाला कौवा है? हाँ, मगर आज मेरा दोस्त साबुन से नहा कर आया है। और मैंने आज अपने दांत भी साफ किए हैं। आज तो आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रहे हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा दोस्त बहुत सुंदर है। हाँ, मगर रोज से दोस्ती तो करना ही पड़ेगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। उस दिन के बाद जग्गू हमेशा साफ सुथरा रहता है। कुछ दिनों से सभी पक्षी बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जंगल में पहाड़ों पर एक बूढ़ी चील ने बसेरा कर लिया था। उसने तो वहाँ अपने लिए एक घर भी बना लिया था। चिड़िया, हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो चील 1 या 2 दिन में यहाँ से चली जाएगी। वो ऐसा नहीं करेगी। अगर उसने यहाँ से जाना होता तो अपने लिए पक्का घर न बनाती। अब तो वो इसी जंगल में रहेगी और एक एक करके हम सबको खा जाएगी। चिड़िया और कौवा ऐसे बैठे हुए बातें कर रहे थे कि वहाँ बुलबुल रोती हुई आ जाती है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। उस जालिम चील ने आज मेरे मासूम बच्चे को खा लिया है। ये सुनकर चिड़िया और कौवे के तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। क्या उसने आज तुम्हारे बच्चे को खा लिया है? हाँ, मैं नदी पर गई हुई थी। जब वापस लौट कर आई तो मेरे घोंसले में मेरे बच्चे के पंख पड़े थे। मैं लुट गई। मेरी सारी खुशियाँ छीन कर ले गई वो जालिम चील। चिड़िया बहन, पहले तो बात अंडों तक थी, अब तो वो हमारे बच्चे भी खाने लगी है और कल वो हमें ही खा जाएगी। जब उसने कबूतर का अंडा पिया था तो हमें तभी उसका कोई उपाय सोचना चाहिए था। अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। फिर दूसरे रोज कौवा और चिड़िया तोते, कबूतर और बुलबुल को एक जगह बुलाते हैं और कौवा उन सब से कहता है, दोस्तों, मैंने सोच लिया है कि हमें उस जालिम चील से कैसे निपटना होगा। उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा क्योंकि हम सब मिलकर ही उस जालिम चील का मुकाबला कर सकते हैं। फिर कालू कौवा उन्हें अपनी योजना बताता है। कबूतर, तुम गरम गरम उबलता हुआ पानी लेकर आओगे और तोते, तुम लाल मिर्ची जो हम चील की आंखों में डालेंगे। मैं और कौवा लेकर आएंगे बड़ी लाठियाँ। ऐसे ही गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है और मैं बनूंगी उस जालिम चील का भोजन। मगर सब देख लेना, कहीं ऐसा न हो कि तुम सब कुछ भी ना करो और वो जालिम चील मुझे सच में ही खा जाए। गोरी, तुम चिंता ना करो, वो चील जैसे ही तुम्हें खाने लगेगी हम सब पहुंच जाएंगे।
پھر وہ سب اپنی یوجنا کے انوسار چیل کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ کبوتر بھی گرم گرم ابلتا ہوا پانی لے لیتا ہے، طوطا لال مرچی لے لیتا ہے، چڑیا اور کوا بھی بڑی لاٹھیاں لے کر چیل کے گھر کے پاس جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اب میں جاؤں؟ وہ چیل سامنے بیٹھی دھوپ کے مزے لے رہی ہے۔ جاؤ اور اسے باتوں میں لگاؤ۔ جب تم اسے باتوں میں لگاؤ گی تو ہم سب چیل کے گھر میں جا کر چھپ جائیں گے۔ میں جاتی ہوں۔ کالو، اگر اس چیل نے مجھے سچ میں ہی کھا لیا تو تم دوسری شادی نہ کروا لینا۔ میں اپنی گوری کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ پھر گوری کوی اس چیل کے پاس جاتی ہے۔ سہیلی، سہیلی اٹھیں، بہت سو لیا، اب بھوجن بھی کر لیں۔ چیل بھی اٹھ جاتی ہے۔ بھوجن؟ کہاں ہے میرا بھوجن کوی؟ میں، آج آپ مجھے کھائیں گی۔ واہ رے کوی، بڑی چنتا ہے تمہیں میری۔ ہاں چیل دی، میرا پتی ہر روز مجھ سے لڑائی کرتا ہے۔ میں تو ندی میں کود کر آتما ہتیا کرنے جا رہی تھی، پھر میں نے سوچا میرا ماس کسی کے کام نہیں آئے گا، اسی لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ بہت اچھا کیا کوی، ندی میں کود کر مرنے سے تو اچھا ہے تمہیں میں ہی مار کر کھا لوں۔ جب گوری کوی نے چیل کو باتوں میں لگایا ہوا تھا تو پیچھے سے سب پکشی چیل کے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ کبوتر جا کر چیل کے واش روم میں چھپ جاتا ہے، کوا اور طوطا رسوئی میں چھپ جاتے ہیں اور چڑیا دروازے کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ جب گوری دیکھ لیتی ہے کہ سب پکشی چیل کے گھر میں چلے گئے ہیں تو گوری چیل سے کہتی ہے، سہیلی تو پھر میری بھی اچھا پوری کریں، مجھے رسوئی میں جا کر چولہے پر بھون کر کھائیں۔ اگر تم ایسے خوش ہو تو میں تمہیں بھون کر ہی کھا لیتی ہوں، چلو میرے گھر میں چلو۔ پھر چیل گوری کوی کو ساتھ لے کر اپنے گھر میں چلی جاتی ہے۔ تم یہاں بیٹھو، میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں۔ چیل واش روم میں چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی چیل کا دھیان اوپر جاتا ہے تو وہ کبوتر کو اچانک دیکھ کر ڈر جاتی ہے۔ کبوتر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پانی ٹھنڈا ہے، میں آپ کے لیے واش روم میں گرم گرم پانی لے کر آیا ہوں۔ ایسا کہتے ہوئے گرم گرم ابلتا ہوا پانی کبوتر چیل کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ہائے میں مر گئی، میں ابھی پوچھتی ہوں تمہیں۔ پھر کیا تھا، طوطا بھی جلدی سے آ کر لال مرچی چیل کی آنکھوں میں ڈال دیتا ہے، جس سے چیل اندھی ہو جاتی ہے۔ وہ ادھر ادھر بھاگتی ہے۔ چڑیا اور کوا بھی لاٹھیاں لے کر پہنچ جاتے ہیں اور وہ سب مل کر چیل کو مار دیتے ہیں۔ ہم نے کر لیا، ہم نے کر لیا، ہم نے ظالم چیل کو اس کے انت تک پہنچا دیا۔ پھر وہ سب خوشی خوشی واپس اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہم مل جل کر رہیں تو ہم کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔